الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاءهم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوه فذرہم وما یفترون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ انعام پر نمبر 8 آیت نمبر 137۔ ترجمہ: یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ میں کفار کی دوسری جہالت کا بیان ہوا۔ وہ جہالت یہ تھی کہ بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا۔ اب یہاں شریکوں سے مراد شیاطین ہیں، جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت کو گوارا کرتے تھے، اور ایسے کبھی اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کو عقل سلیم کبھی گوارا نہ کر سکے، جن کی قباحت میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جن کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کی اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا، ان کو اچھا سمجھنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ اولاد میں بھی انہوں نے ایسی تقسیم کر رکھی تھی کہ لڑکے کو زندہ رکھتے اور لڑکیوں کو قتل کر دیتے۔ شیطانوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حدیث پاک میں تفسیر خازن کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیل سے منحرف کر سکیں، دین اسماعیل سے پھیر سکیں۔ آئیے کہ بت پرستی کی تاریخ کب سے سٹارٹ ہوئی؟ سب سے پہلے بت پرستی کس نے کی؟ بتوں کو بنایا، بتوں کی پوجا کی، اس کی ترویج کس نے کی؟ آگے اس کو کس نے پھیلایا؟ اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ سنتے ہیں۔ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیرت الحلبیہ کے اندر فرماتے ہیں، اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر عمرو بن لحی کے زمانہ تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے، دین حنیف پر۔ یہ وہ پہلا شخص تھا عمرو بن لحی جس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ شرک کے بانی عمرو بن لحی نے اہل عرب میں شرک اس طرح پھیلایا کہ مقام بلقاء سے بت لا کر مکہ میں نصب کیے، لوگوں کو ان کی پوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی۔ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص لات جب مر گیا تو عمر نے اس کے قبیلے والوں سے کہا، یہ مرا نہیں بلکہ یہ اس پتھر میں چلا گیا ہے۔ پھر انہیں اس پتھر کی پوجا کرنے کی اس نے دعوت دی۔ آج بھی بعض ممالک میں یہ ان کا کنسپٹ ہے، ٹھیک ہے، بعض کفار کے ممالک میں یہ کنسپٹ ہے کہ وہاں پر کوئی مرتا ہے تو اس کی مورتی بنا دی جاتی ہے۔ اب لوگ وہ اچھے کام کر کے گیا یا کوئی بڑا بندہ تھا وہ مر گیا، اس کی مورتی بنائیں گے، لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔
یہ کنسیپٹ وہاں سے آیا۔ اسی طرح اسی عمر نے صائبہ اور بحیرہ کی بدعت ایجاد کی۔ تلبیہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا۔ جب تلبیہ کہی جاتی تھی اس میں وہ کیا کرتا تھا، ساتھ ساتھ بتوں کو بھی اس نے کیا کیا، شریک کیا۔ یہ شخص دین میں جس نئی بات کا آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، لوگ دین کیوں سمجھتے تھے؟ کیا وہ روٹی نہیں کھاتے تھے؟ اچھے برے کی تمیز ان کو نہیں تھی؟ جو بری بات کرتا لوگ اسے دین کیوں سمجھتے تھے؟ اس کا بگاڑ پیدا کیوں ہوتا؟ لوگ اسے حق کیوں سمجھتے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا، انہیں لباس پہنایا کرتا تھا، اور بسا اوقات موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا تھا۔ اب کیا لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ حج کے سارے کام سر انجام دے رہا ہے، ناداروں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، لوگوں کو پانی بھی پلا رہا ہے، لوگوں کو کھانے بھی کھلا رہا ہے، سارے معاملات یہ کر رہا ہے، اور ہے بھی حرم پاک میں، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو درست ہی درست ہے۔ آج بھی کنسیپٹ ہے، بہت سی غلطیاں اگر وہاں کوئی کرے تو کہیں بھائی یہ غلط ہے، عقیدہ اہل سنت یہ خلاف ہے، بھائی عقیدہ اہل سنت یہ بات اس چیز کی گوارا نہیں کرتا، وہ کہیں نہیں حرم میں ایسا ہوتا ہے۔ تو حرم میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس بات کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ ہمارے لیے دلیل کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث ہے، سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے، اور حدیث پاک کی جو تعریف کی جاتی ہے، مولا علی قاری نے مقدمۃ الشیخ کے اندر یہ تعریف کی ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، صحابی کا قول، فعل، تقریر، تابعی کا قول، فعل، تقریر، ان تینوں کے اقوال، افعال اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر کا مطلب قول تو یہ جو فرمایا، فعل کا مطلب جو کیا، اور تقریر کا مطلب یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاملہ ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، آپ کا سکوت اس بات کی دلیل تھی وہ کام جائز ہے۔ آپ کا سکوت اس بات کی دلیل تھی وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو مسلمان کے لیے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ قرآن ہے۔ بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ سنت رسول ہے، کہ بندے کے افعال کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، حرم پاک میں بھی کوئی غلطی کرے، خطا کرے تو یہ دلیل نہ بنایا کریں وہ تو ان کے پاس قبضہ ہے، تو ان کے پاس یہ معاملات ہے، تو وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ غلطی ہو سکتی ہے، ہر معاملے میں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں کبھی شک بھی نہیں ہو سکتا۔ شک کرنے والا مرتد ہو جائے گا، شک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو جو قرآن و حدیث کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی جو بندہ گزارتا ہے وہ راہ راست پہ قائم رہتا ہے۔ اچھا، آگے بات چل رہی تھی، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا ہے، نادانوں کو کھانا کھلاتا ہے، لباس بناتا ہے، اس کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جو غلط رسومات وہ کرتا لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح مرنے کے بعد اس کا انجام بہت دردناک ہوا اس بدبخت کا۔ عمر بن لحی کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، میں نے عامر بن لحی خزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے، جہنم کے اندر اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے۔ آخر میں آیت میں فرمایا گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، یہاں پر یاد رکھیے گا چاہنا بمانا ارادہ کرنا ہے، چاہنا بمانا رضا نہیں ہے۔ اللہ کفر سے راضی نہیں ہوتا، کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے ایمان کو پسند کرتا ہے، کفر کو پسند نہیں کرتا۔ شاہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ارادہ ہے، یعنی بمانا پسند کرنا نہیں ہے، پسند کرنے کو رضا کہا جاتا ہے۔ خیال رہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ بندہ اپنے اختیار سے کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے، اس فعل کو کیا کرتا ہے؟ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یوں ہی فعل آدمی کے اختیار سے ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رہے اللہ تعالیٰ صرف نیکیوں سے راضی ہوتا ہے نہ کہ برائیوں سے، لہذا آیت میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔
اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، اس سے مراد یہاں پر ارادہ ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، کفر سے راضی نہیں ہوتا، برائیوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ نیکیوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ ایمان سے راضی ہوتا ہے، ایمان والوں سے راضی ہوتا ہے، نیکوکاروں سے راضی ہوتا ہے، متقیوں سے راضی ہوتا ہے۔ یہ بات تو فیصلہ رب نے کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نزدیک جو ہے کون پسندیدہ ہے؟ فرمایا جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ نیکیوں والا ہے۔ آج ایک چیز ہے ہمارے اندر، آج ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، صرف لفظوں کی کھیل ہے، یہ لفظوں کی کھیل ہے، لفظوں میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا یہ خان صاحب ہیں، یہ رانا صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں؟ وہ یار کیا یہ ملک ہونا، چودھری ہونا، رانا ہونا، فلاں ہونا، کیا ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو جدا جدا کر کے رکھ دیا ہے؟ یہ کیا خیبر پختونخوا کا ہونا، ٹھیک ہے، یہ سندھی ہونا، یہ بلوچی ہونا، یہ اردو سپیکر ہونا، یہ مہاجر ہونا، اس کے اندر کون سی اتنی طاقت ہے کہ مسلمانوں کو جدا جدا کر کے رکھ دیا اس نے؟ حالانکہ مسلمان تو جدا جدا نہیں ہیں، انما المسلمون اخوہ، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، بلکہ پہچان ایسی کی گئی ہے، مسلمانوں کی نشانی ایسی ہے، کیفیت ایسی ہے جیسے پورے جسم کے اعضاء ہیں، ایک انگلی کو درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، ایک عضو کو درد ہو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، لیکن آج صرف ان الفاظ کی ہیر پھیر کے اندر ہم کیا ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ گئے ہیں، دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، میرے خاندان بڑا اعلیٰ، فلاں کا خاندان بڑا نیچ ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ خاندانوں سے، قوموں سے کبھی بھی مسلمانوں میں جدائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اعلیٰ و عرفہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، اللہ کے نزدیک خوف رکھنے والا ہے، جو معرفت الہی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، ان غلطیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو عقائد اہل سنت، عقائد صحابہ، عقائد اہل بیت پر قائم رہتے ہوئے اتفاق، اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔